دوستو پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں بیماری سے زیادہ بدنامی سے ڈرایا جاتا ہے، وہاں ایک خاموش طوفان تیزی سے سر اٹھا رہا ہے، یعنی HIV۔ جی ہاں، وہی وائرس جو پہلے صرف فلموں یا خبروں میں سننے کو ملتا تھا، اب ہمارے شہروں، گلیوں اور گاؤں تک آ چکا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں HIV کی شرح 2.5% سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ صرف رجسٹرڈ کیسز ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وائرس پھیل کیوں رہا ہے، اور زیادہ اہم بات، کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو جناب، HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو انسانی جسم کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم پر حملہ کرتا ہے، خاص طور پر ان سفید خلیات یعنی وائٹ بلڈ سیلز پر جو جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، جب HIV جسم میں موجود ہوتا ہے اور علاج نہ ہو تو یہ آہستہ آہستہ ایڈز میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو ایک جان لیوا، لا علاج اور اب تک ناقابل واپسی بیماری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ وائرس پاکستان میں کیوں پھیل رہا ہے۔ ہمارے یہاں HIV کوئی فلمی سین یا صرف بے راہ روی کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ وائرس ہماری روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی لاپرواہیوں سے بھی پھیل رہا ہے، جیسا کہ باربر شاپس پر استعمال شدہ بلیڈ یا ریزرز کا دوبارہ استعمال، آلودہ سرنجز سے لگنے والے انجیکشنز، خون کی منتقلی، ایک سے زائد افراد میں منشیات کی ایک ہی سرنج کا استعمال، اور غیر محفوظ جنسی تعلقات۔ حادثاتی رابطے بھی اس وائرس کے پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آخر اس پر ذمہ دار کون ہے۔ جناب، یہ صرف حکومت کا فرض نہیں کہ اسپتالوں یا لیبارٹریز میں حفاظتی اقدامات کرائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حجامت کراتے وقت نیا بلیڈ استعمال ہو، انجیکشن صرف پیک شدہ نئی سرنج سے لگوائے، خون چڑھانے سے پہلے مکمل HIV ٹیسٹ یقینی بنائیں، اور سب سے اہم، معاشرتی رویہ تبدیل کریں۔ دوستو، اب ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ HIV کب اور کہاں سے شروع ہوا، یعنی HIV کی تاریخ۔ اس وائرس کی شروعات 1980 کی دہائی میں افریقہ سے ہوئی، اور اس نے تیزی سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ اور یورپ میں ہزاروں افراد اس کی لپیٹ میں آئے، جن میں کئی مشہور شخصیات بھی شامل تھیں۔ آج دنیا میں تقریباً 4 کروڑ افراد HIV کے ساتھ زندہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں علاج، شعور اور قبولیت موجود ہے، جبکہ مادر وطن پاکستان میں اب بھی صرف بدنامی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے کن علاقوں میں HIV زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو جناب، HIV صرف بڑے شہروں کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کئی علاقوں کو ہائی رسک زون قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر لاڑکانہ، سکھر، گجرات، فیصل آباد، سرگودھا اور پشاور جیسے علاقوں میں نوجوانوں میں HIV کے کیسز خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، 2019 میں لاڑکانہ میں بچوں میں HIV کی وبا پھوٹ پڑی، جہاں 900 سے زائد بچے متاثر ہوئے، اور وجہ صرف یہ تھی کہ ایک جعلی ڈاکٹر کی آلودہ سرنجز۔ اب ہم بات کرتے ہیں متس ورسز ریالٹی، یعنی HIV سے جڑی غلط فہمیاں۔ تو سب سے پہلی غلط فہمی، کیا ہاتھ ملانے یا گلے لگانے سے HIV پھیلتا ہے؟ جی نہیں، یہ صرف خون، منی، ماں کا دودھ یا جنسی رابطے سے پھیلتا ہے۔ نمبر 2، کیا HIV والے لوگ شادی نہیں کر سکتے؟ یہ بھی غلط ہے۔ اگر دونوں فریق آگاہ ہوں، احتیاط کریں اور علاج جاری رکھیں تو شادی شدہ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ نمبر 3، کیا HIV کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، اگرچہ مکمل علاج نہیں، لیکن ایسی دوائیں موجود ہیں جو وائرس کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، جن سے مریض نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ دوستو، پاکستانی ڈرامہ سیریز بے دردی اور مسٹر اینڈ مسز شمیم نے نہایت حساس انداز میں HIV پر روشنی ڈالی۔ ان کہانیوں میں دکھایا گیا کہ یہ وائرس صرف کسی کی غلط کاری سے نہیں، بلکہ لا علمی، حادثاتی رابطہ یا کسی اور کی لاپرواہی سے بھی لگ سکتا ہے، اور جب مریض کو پتہ چلتا ہے کہ وہ HIV پازیٹیو ہے تو سب سے پہلے علاج نہیں بلکہ سماج کی نفرت اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے ہم نوجوانوں سے خصوصی اپیل کریں گے کہ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔
ये आपका वक्त है अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए और मुआशरे के लिए आगाही का जरिया बने। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में HIV पर बात करें। अगर कोई मुतासिर या मुतासरा है तो उसका मजाक न उड़ाएं, बल्कि हौसला दें। सोशल मीडिया पर इस बीमारी के मुताल्लिक हक़ाइक़ शेयर करें। जनाब, ये वक्त है कि हमारे मीडिया चैनल्स, फिल्म इंडस्ट्रीज़, पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स HIV को खुलकर मौजू बनाएं। फ़कत रमज़ान ट्रांसमिशंस या खबरी ब्रेकिंग से आगे बढ़ें और सेहत के इन असल मसाइल पर भी बात करें जो लाखों जिंदगियों को खामोशी से निगल रहे हैं। दोस्तों, ये ख्याल आम है कि HIV पर सिर्फ बड़ों से बात की जाए, लेकिन सच तो ये है कि बच्चों को उनकी उम्र और समझ के मुताबिक ये सिखाना ज़रूरी है कि सफाई, एहतियात और सेहत की अहमियत क्या है, क्योंकि वही आज का बच्चा कल का बाशऊर शहरी बनेगा। जनाब, HIV का मरीज़ गुनहगार नहीं, बल्कि वो बीमार है। हमें चाहिए कि हम नफ़रत फैलाने की बजाय मालूमात फैलाएं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कई लोग इस बीमारी के साथ साल हा साल से सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बर वक्त टेस्ट कराया और इलाज शुरू किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक मुआशरती आजमाइश है जो हमें बताती है कि हम कब तक सच से आंखें चुराते रहेंगे, कब हम शऊर को शर्मिंदगी से बुलंद समझेंगे। और अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि हमारे मुआशरे में HIV जैसे हसास मौजू पर खुलकर बात होना चाहिए, या अभी भी हम शर्मिंदगी के अंधेरों में जीना चाहते हैं? कमेंट्स में अपने राय ज़रूर दें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो बेझिझक लिखें। हम आपके साथ खड़े हैं शऊर के इस सफ़र में। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप भी हमारे इस सफ़र सच में हमारा साथ देना चाहते हैं तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सर्च फॉर ट्रुथ यानी सच की तलाश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि सच की ये रोशनी हर दिल तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।